اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ صفحہ 55 پہ آیت نمبر 278 اور اس کے ساتھ ایک دو آیتیں اور تھی، تو ان کے بارے میں ذرا روشنی ڈالنی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ سود کی ممانعت کے بارے میں اللہ نے گزشتہ آیات میں بھی حکم دیا تھا، لیکن وہ ناسخانہ تھا۔ کیا تھا؟ نصیحت کے انداز میں، وعظ کے انداز میں۔ تو ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقیقی بادشاہ بھی ہے، حقیقی بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہوں کے مالک، خالق، رازق۔ تو ان آیات میں یہ آج کی جو آیتیں ہے، پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی ممانعت کا حکم حاکمانہ انداز سے دیا، حاکمانہ انداز سے، کہ سود جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اب جو ہے نا آئندہ کے لیے سود سے باز آ جاؤ، اور باقی ماندہ جو تمہارا کوئی سود لوگوں کے ذمہ ہے تو اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ۔ یہ حاکمانہ انداز ہے۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں سے منع کیا ہے، لیکن وہاں اس قدر سختی کے ساتھ منع نہیں کیا اور سخت الفاظ نہیں استعمال کیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو، اعلان جنگ۔ اب اس سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ سود کی سنگینی ظاہر ہوتی ہے، کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے والوں کو اپنے اور اپنے حبیب کی طرف سے اعلان جنگ سنایا ہے، اعلان جنگ۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اور گناہ تو انفرادی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اجتماعی ہے، اور گناہوں کے اثرات زیادہ سے زیادہ ایک یا دو فرد ان گناہوں میں مبتلا ہوں ان تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ جو سود والا گناہ ہے، اس کے مضر اثرات سارے کے سارے لوگوں تک پہنچتے ہیں، اس کے اجتماعی مضر اثرات ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ سود کی لعنت آج جب پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے تو پوری دنیا پہ کئی مرتبہ مالی بحران آئے، جیسے مرتبہ 2008 میں مالی بحران آیا تھا عالمی۔ تو یہ اس سود کی نحوست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود سے درندگی پیدا ہوتی ہے، دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، خیرخواہی نکل جاتی ہے، ہمدردی نکل جاتی اور درندگی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر لالچ بڑھتی ہے اور غریبوں کی خیرخواہی نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے اس کے لیے کہ اس کے مضر اثرات وہ پوری انسانیت کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور اس کے وہ اثرات بڑے سنگین ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سود اگر تھوڑا بہت ہو تو قرآن کی روح سے وہ منع نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ سورہ آل عمران کی آیت کا سہارا لیتے ہیں کہ کئی گناہ بڑا چڑھا کر سود میں مت کھاؤ۔ اس کا مطلب تھوڑا بہت اگر ہو تو وہ جو ہے منع نہیں ہے۔
اس آیت نے سراہر سے ایسے لوگوں کی تردید کی کہ اللہ نے اعلان جنگ سنانے کے بعد فرمایا وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہاری جو اصل رقمیں ہیں نا، اصل رقم وہ تمہارے واسطے ہیں، وہ تمہارے واسطے جائز ہیں۔ اصل جو رقم ہے تمہاری، اصل سرمایہ وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، وہ تمہارا حق ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، کہ سود لے کے اپنی رقم پہ، اپنے قرض پہ سود لے کے نہ تو اوروں کے اوپر ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تمہاری اصل رقم جو ہے نا دوسرا ہڑپ کر کے اصل رقم بھی جا کے تمہارے اوپر بھی ظلم نہ ہو۔ تو یہاں پہ صاف الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ صرف اصل رقم لینا جائز ہے، اور اضافی رقم وہ خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ وہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو شاید پہلے کہا تھا کہ طائف کا قبیلہ بنو ثقیف اور مکہ کا قبیلہ بنو مغیرہ یا بنو مخزوم، بعض بنو مخزوم کا کہا ہے، بعض مفسرین نے بنو مغیرہ کا، ان کا ہی سودی معاملہ تھا کہ بنو مخزوم یا بنو مغیرہ نے طائف کا جو قبیلہ تھا بنو ثقیف ان سے قرض لیا تھا اور زیر سود پہ لیا تھا۔ پھر یہ بنو مخزوم یا بنو مغیرہ یہ مسلمان ہو گئے جو مکہ کے اندر رہنے والے تھے، یہ قبیلہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کا معاہدہ تھا ان کے ساتھ، ان کا ان کے ساتھ کیا تھا؟ معاہدہ تھا۔ انہوں نے جب کہا کہ ہماری رقم دو سود سمیت، تو انہوں نے کہا یہ مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام میں سود کی ممانعت ہے، لہٰذا ہم اپنا حلال مال اور پاک مال سود جیسی گندی چیز میں جو ہے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ان کا مطالبہ تھا، انہوں نے کہا بھائی تم مسلمان ہو، ہم تو نہیں ہیں، تو ہماری وہ رقم دو۔ تو پھر یہ ان کا جھگڑا چل رہا تھا، تو بات مکہ کے جو گورنر تھے، مکہ فتح ہو گیا تھا، تو ان تک یہ بات پہنچی، انہوں نے رسول اللہ تک پہنچائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی کہ ظاہر ہے طائف کے لوگ مسلمان تو نہیں ہے لیکن ان کا معاہدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم جو ہے اسلام کے قوانین کا احترام کریں گے، ٹھیک، اس کا احترام کریں گے، لہٰذا اس معاہدے کی روح سے اس قانون کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ سود نہ لیں، مسلمانوں سے سود نہ لیں۔ اور اس طرح اللہ نے بنو مخزوم کو منع کیا کہ تم مسلمان ہونے کی وجہ سے اور حیثیت سے تم سود نہیں دے سکتے۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ اکبر۔ تمہارا یہ کہنا کہ اگر تھوڑا بہت سود ہو تو جائز ہے، غلط ہے اس آیت کی روح سے۔ اس میں تو صاف کہہ دیا کہ تمہارے لیے صرف اصل رقم لینا جائز ہے، اصل سے زائد رقم جو ایک پیسہ بھی ہو وہ لے نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ البتہ یہ ہے کہ اگر جس نے قرض لیا ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کے ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دینی چاہیے، مہلت دینی چاہیے کہ بھئی جب تک تیرے ہاتھ کھلے نہ اور تو ادا کرنے پہ قادر نہ ہو جائے اس وقت تک ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ اور یہ ہے کہ اگر معاف ہی کر دو تو اور بہتر ہے، بالکل ہی معاف کر دو تو اور بہتر ہے۔ اللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے جس سود سے منع کیا ہے یہ غریب لوگ لیتے تھے، غریب لوگ قرض لیتے تھے اپنی ضرورت کی وجہ سے، گھریلو ضرورت کی وجہ سے، تو مالدار ان کی محتاجی سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے اور وہ پھر جو ہے کیا کرتے تھے، قرض ویسے نہیں دیتے تھے، اس پہ سود لگاتے تھے، پھر وہ ظاہر رقم نہیں ادا کر سکتے تھے تو سود پہ سود لگ جاتا تھا۔ تو یہ اس مال کی ممانعت ہے
کہ غریب اپنی غربت کی وجہ سے اپنی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مالداروں سے لیتے تو اس میں وہ رقم ویسے نہیں دیتے، سود کے ساتھ دیتے تھے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ لہٰذا جو بینکوں کا سود ہے نا جائز ہے، کیونکہ یہ تجارت کے لیے لیا جاتا ہے۔ کس کے لیے لیا جاتا ہے؟ تجارت کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس آیت نے اس اشکال کو بھی دور کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تنگ دست ہو، تمہارا قرض ابھی وہ نہیں لے سکتا، تمہارا قرض نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، قرض نہیں لے سکتا، تو اس کو تو مہلت دے دو، جب تک اس کے پاس مال نہیں آتا اس وقت تک مہلت دے دو، کہ تیرے پاس جب مال آئے گا ہمارا قرض ادا کر دو۔ لیکن اگر وہ پیسے والا ہے، تنگ دست نہیں ہے، تو اس کو پھر مہلت نہیں دینا چاہیے، اس کو مہلت نہیں دینا چاہیے، مہلت نہیں دے سکتے، اس کو جو ہے نا مہلت دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ مالدار ہے تو اس کو مہلت دینا ضروری نہیں ہے، اس سے تم اس وقت لے سکتے ہو اپنا مال، ٹھیک، لیکن کیا لے سکتے ہو؟ اصل مال، اصل مال، سود نہیں۔ لیکن یہاں پہ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو۔ اس کا مطلب ہے کہ تنگ دست نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مہلت کی سہولت نہیں ہے۔ اور بات کس کی چل رہی ہے؟ سود کی چل رہی ہے، بات کی چل رہی ہے سود کی۔ تو بہرحال یہاں غریبوں کی اور غریب امیر کی بات نہیں ہے، مطلقاً سود کی ممانعت کی بات ہے کہ سود منع ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص اسلوب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت کریمیت پر دلالت کرتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافرمانی بغاوت پہ سزا کا ذکر کرتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات پہ عمل پر اجر کا بھی ذکر کرتا ہے، اجر کا، تاکہ انسان نہ تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے۔ اور ایمان ان دونوں حالتوں کے درمیان کے نام، کہ انسان بالکل بے خوف بھی نہ ہو، بے پرواہ بھی نہ ہو، اور بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، بلکہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہو۔ ان دونوں کے درمیانی حالت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ دیکھیں ابھی ترجمہ جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑو تم سود کے ما بقیہ حصے کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تو ہو تم ایمان والے، فإن لم تفعلوا، بس اگر نہ کرو تم ایسا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو بس اعلان سنو، ٹھیک، اعلان سنو کس کا؟ جنگ کا، ٹھیک، اعلان سنو جنگ کا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے واسطے تمہارے اصل مال ہے، اصل مال ہے، اصل سرمایہ ہے۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو گے کسی پر، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو وہ تنگ دست مقروض، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینی ہے ہاتھ کھلنے تک، فراخی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم بالکل معافی کر دو، صدقہ کرو یعنی معافی کر دو، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو وہ بہتر ہے تمہارے واسطے، خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے تمہارے واسطے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو، اس حقیقت کو جانتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا وہ پورا پورا دیا جائے گا، یعنی اس کا بدلہ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔